زدني علما رب زدني علما. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. اسلام علی خمسن یا خمسن یا خمسن، علی جو ہے یہ پوری مسجد کے لوگوں کو کھینچ کے رکھ دے گا. علی حرف جر ہے تو وہ خمسن پڑھا جائے گا، خمسن نہیں پڑھا جائے گا، نہ خمسن. شہادت اللہ الہ الا اللہ اسی سے بدل ہوا. شہادت اللہ الہ الا اللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. احدہما، اسلام کی بنیاد 5 پلر پہ ہے، ان پلر کو آپ کہیں احدہا، ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ. ثانیہا اقام الصلاۃ، تو آپ اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ اسی سے بدل بنا رہے ہیں کہ 5 چیزوں پر بنیاد اس کی ہے، کون سی ہے؟ تو شہادت اللہ الہ، وہاں احدہا معذوف نہیں مانا جائے گا، یعنی مبدل منہ 5 ہے، ان 5 کو گنایا جا رہا ہے. تو وہی حرکت، وہی اعراب زبر زیر جو پہلے بیان ہوا مبدل منہوں کا، اس کا اعراب یہی ہوگا. شہادت اللہ خمسن، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ، خمسن پر وہ بدل ہے. وایتاء الزکاۃ وحج البیت، حج البیت و صوم رمضان. وہی حدیث جو وہاں بیان ہوئی ہے اسلام کیا ہے، اس کو اہمیت کی خاطر دوسری مرتبہ بھی اسی کا حدیث کے معنی کو ذکر کیا، لیکن اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد میں عربوں کی ہاں جو گھر بنائے جاتے تھے وہ کون سے اکثر ہوتے تھے؟ خیموں کے گھر، پتھروں کے نہیں ہوتے تھے. وہ کیا ہے سورہ نحل میں تستخفونہا یوم ظانکم ویوم اقامتکم، پڑھتے بیٹا درس پہ. ومن اصوافہا وعبارہا واشعارہا اثاثا ومتاعا الی حین، نہیں، واللہ جعل لکم اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من بیوتکم ومن جلود الانعام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر کو سکون اور اطمینان کی جگہ بنائی ہے. تم جانوروں کے چمڑے سے گھر بناتے ہو. ومن جلود الانعام تستخفونہا یوم ظانکم اقامتکم، جہاں کہیں جانا ہوتا ہے اس گھر کو اٹھا کر کے لاد لیتے ہو اونٹ پر اور پھر جا کر کے وہاں اس کو نصب کر دیتے ہو. تو عام طور پر عرب خیموں میں ہوا کرتے تھے. خیموں میں ہونے کی وجہ سے خیمے جو ہیں وہ 5 پلر پر ان کی بنیاد ہوتی ہے. عجیب ہے، اس میں بعض خیمے سب سے زیادہ اہم ہیں. اگر 4 پلر اور 4 کونے آپ مضبوط کر لیں، 5واں پلر جو ہے نہ کھڑا کریں تو خیمے کی کوئی حیثیت نہیں. آپ خود خیمے جو یہاں دیکھتے ہوں گے اس کو 4، کیونکہ 4 کونوں پر کھینچ کر کے تنابیں آپ ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کو باندھ دیا تو جب تک بیچ کا کہ پلر بانس نہ کھڑا کریں تو خیمہ بیکار ہے. اسی کے اوپر آپ بیٹھیں، اس کے نیچے تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو گویا اسلام میں 5 بنیادی امور ہیں، 5 بنیادی امور پر اس کی بنیاد ہے. ان میں سے بعض ایسی اہمیت کا حامل ہیں کہ جس کی بنا پر اسلام اگر وہ نہ رہے تو اسلام نہیں رہے گا. وہ کون سی بنیاد ہے؟ بیچ کا پلر جی،
وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے. کوئی صلاۃ بھی پڑھے منافقین کی طرح اور نماز بھی روزے بھی رکھے مسلمانوں کی طرح، لیکن دل اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دے رہا ہے تو اس کے تمام اعمال بیکار ہیں. لیکن اگر لا الہ الا اللہ کہہ لے رہا ہے، اعمال میں کمی بھی ہوئی تو جس طرح خیمے کا ایک جز، ایک کونا اگر پلر کیل اکھڑ گئی تب بھی خیمہ باقی رہے گا اگرچہ کچھ خطرہ ہے گرنے کا. تو یہ گویا ایک مثال دے کر کے پیارے رسول نے لوگوں کو بتایا کہ سب سے اہم پلر اس میں، سب سے اہم کھمبا لا الہ الا اللہ ہے، باقی اس کے لوازم ہیں. اور سب سے پہلے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر رہا ہے تو پھر اسلام کی بنیاد اس نے کھڑی ہی نہیں کی، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ کا معنی آپ نے سنا، اور اس کے بعد پھر اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ کا. اس سے زیادہ اس کی تفسیر نہ کریں، جو کچھ گزر چکا ہے. البتہ یہی سمجھیں کہ بعض ان میں جو ارکان ہیں وہ بعض سے اہم ہیں. یہ بتانے کے لیے اس حدیث کو انہوں نے 42 حدیثوں میں ذکر کیا جو لا الہ الا اللہ سے مراد ہے کہ اہم رکن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. خیمہ کو آپ کھڑا کریں، جب تک بیچ کا خیمہ، بیچ کا پلر، بیچ کا بانس، بیچ کی لکڑی نہیں کھڑی کریں گے تو خیمے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہاں ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، پیارے خلیفہ ثانی، ان کے لڑکے عبداللہ ابن عمر، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن. کنیت صحابہ کرام اپنی کنیت بھی رکھتے تھے، اور عربوں کا طریقہ تھا اکنیہ حین انادی، اکنیہ حین انادی حین اکرمہ ولا القبہ فالسوءۃ اللقب. اس کی عزت کر کے بلانی ہے تو ہم اس کا نام عبداللہ بن عمر نہیں لیتے ہیں، ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن. تو کنیت سے ذکر کرنا یہ ایک تعظیم کا لفظ ہے. صحابہ کرام عام طور پہ اپنی کنیت رکھتے تھے، یہاں بھی انہوں نے ان کی کنیت سے ان کا ذکر کیا. یعنی ماں، باپ اور ماں کی طرف جو نسبت ہو اس کو کنیت کہتے ہیں. ابو عبد الرحمن، ام عبد الرحمن، تو ماں کو کہیں گے ام عبد الرحمن. جی. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.